اچھا، یہ پرائمویرا کا تیسرا کلاس ہے. کل ہم نے کیا تھا صرف وہ نیٹ ورکنگ. مطلب نیٹ ورکنگ کا مطلب یہ جب ہم نے کام ایڈ کیے تھے تو سارے ایک دن پہ سٹارٹ ہو رہے تھے نا. پھر ہم ایکٹیویٹی نیٹ ورک میں آئے, یہ لنک ہم نے بنایا تھا, ٹھیک ہے نا. اتنا کام ہم نے کیا تھا, ٹھیک ہے. آج ہم اس میں کریں گے فار ایگزامپل ہاؤ ٹو میک کیلنڈر. کیلنڈر آپ نے اس لیے بنانا ہے, آپ کو پتہ ہوگا ہر ڈپارٹمنٹ کے ایک اپنا مطلب اسکیجول ہوتے ہیں نا. بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں وہ سیٹرڈے سنڈے آف کرتے ہیں, بعض ڈپارٹمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں صرف سنڈے آف کرتے ہیں. اچھا, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں صرف فرائیڈے آف کرتے ہیں. تو آپ نے کیلنڈر بنانے مطلب آپ نے اس کیلنڈر کو اس پروجیکٹ کے ساتھ اسائن کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں اس میں کتنے دن آپ کے مطلب ڈیوٹی ہاورز ہوں گے یا کتنے آف ہوں گے ایک ویکس میں. دوسرا آپ نے اس میں یہ بھی شو کرنا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل دن میں آپ کتنے ہاور کام کرو گے. آپ کو پتہ ہوگا نارملی 8 ہوتے ہیں, ویسے تقریباً 8 ہوتے ہیں. وہ آپ نے کیسے شو کرنے ہیں. پھر اس میں آپ نے وہ چھٹیاں کیسے ایڈ کرنی ہیں جو مطلب گورنمنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل 23 مارچ تو وہ الگ سی چھٹی ہوتی ہے نا. مطلب ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آف ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو 23 مارچ ہے وہ بھی آف ہے, تو وہ آپ اس میں کیسے ایڈ کرو گے. دوسرا آپ نے اس میں 2 کیلنڈر بنانے ہیں. کتنے؟ 2. ایک تو نارمل ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتے ہیں اور ایک اسپیشل ورک کے لیے, جس کو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ کرتے نہیں ہیں کچھ خاص. کیورنگ کے لیے آپ نے الگ کیلنڈر بنانا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بندہ کیورنگ کرتے وہ چھٹی نہیں کرے گا. مطلب اس کے کیورنگ ہے اور 13 ڈیز, کتنے؟ تو اس میں تو ایک ویک آ گیا نا, لیکن یہ چھٹی نہیں کرے گا, یہ آئے گا ضرور. جیسے وہ گارڈ ہوتے ہیں, مطلب جدھر کنسٹرکشن میں گارڈ ہوتے ہیں نا, تو کیورنگ اکثر وہی کرتے. اگر وہ نہیں ہوگا اس کا کوئی بیٹا آئے گا یا بھائی آئے گا, لیکن وہ کرے گا. تو اس میں آپ نے کیلنڈر کیسے ایڈ کرنے ہیں. آپ نے آنا ہے انٹرپرائز میں, ادھر لکھے کیلنڈر, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کرنا ہے ایڈ اینی ون پہ آپ ڈبل ٹائم کلک کر سکتے ہو. تو ابھی میں اس کو آپ کا نیم اس لیے دوں گا یا اپنا نیم دے دوں گا کیونکہ آلریڈی کافی اسٹوڈنٹ نے اس میں کیلنڈرز بنائے ہیں. تو اگر آپ کامن نیم دو گے یہ پھر وہ نہیں لیتا, یہ کہتے ہیں تھوڑا یونیک نیم دو. فار ایگزامپل میں اس کو دیتا ہوں حسیب 8 آور پر ڈے. حسیب 8 آور مطلب دن کے آپ نے 8 گھنٹے کام کرنے, صحیح ہے. ابھی یہ تو آپ نے صرف نیم دے دیے, ٹھیک ہے. ادھر آ بھی جائے گا یہ جو پڑھا ہے. پھر آپ نے موڈیفائی کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ کیونکہ یہ تو آپ نے صرف نام دیے نا, آپ نے وہ شو کیے کتنے گھنٹے ہے, یہ تو آپ نے صرف لکھے نا. اس کے اندر آپ نے موڈیفیکیشن کرنی ہے. وہ آپ نے آنے موڈیفائی میں. کہاں؟ تو ادھر آپ دیکھو آپ کے پاس 2 دن چھٹی ہے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے. اب ایک سینئر ہے یا ایگزامینر ہے یا ویسے آپ کو کوئی ضرورت ہے کہ یار میں تو صرف فرائیڈے آف کروں گا. کیا کروں گا؟ گڈ. تو آپ نے ورک ویک میں آنا ہے. کدھر آنا ہے؟ ورک ویک میں. تو دیکھو آپ نے صرف فرائیڈے کو آف کرنا ہے نا, صرف آپ نے سب میں آپ نے ایڈ ٹیب کے تھرو دوسری کالم میں چلا جاتے ہیں نا. صرف فرائیڈے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 0. کیا؟ 0 آور ورک مطلب چھٹی. اس کو بھی آپ کرو 8. اوکے کرنے. کیا کرنے؟ تو جیسے آپ اوکے کرو گے یہ فرائیڈے شیڈ ہو جائے گا. دیکھو بات آ رہی ہے نا سمجھ میں. اب سپوز آپ کی جو گورنمنٹ مطلب آف ڈیز ہوتے ہیں, ہالیڈیز وغیرہ, ETC, ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کس دن چھٹی ہوتی ہے, لیکن 23 مارچ تھوڑا کامن ہے, اس پہ چھٹی ہوتی ہے, صحیح ہے. تو آپ نے اس ایرو کے تھرو اگلے منتھ میں آپ جا سکتے ہو کیلنڈر میں. جیسے یہ 23 مارچ ہے یہ والا, تو اس پہ کلک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نان ورک, ویل ڈن, مطلب اس پہ کام نہیں ہے. اب بعض سینئر ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں مڑو ہم یہ اپنی چھٹیوں پہ خفے
یہ گورنمنٹ چھٹی مٹی ہم نہیں کرتے، پھر ڈیلے ہوتے ہیں، دوسرا پروجیکٹ بھی لینا ہے، پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو اگر آپ نے نان ورک کو ورک میں کنورٹ کرنے تو وہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس ورک کرو. اس طرح ہر ایک مہینے کو پھر آپ نے چیک کرنے، اگر وہ یہ چھٹیاں دیتے ہیں تب، جیسے ایئر چینج ہو جاتے ہیں نا، نیو کیلنڈر آ جاتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوتے ہیں، تو یہ پرائماویرا آپریٹر کے پاس بھی ہوگا یا یہ نیٹ کے تھرو دیکھے گا. مطلب اس ابھی مارچ میں ہمیں پتہ ہے 23 مارچ، اب اس کے بعد مہینے میں کتنی چھٹی وہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ آپ نے چیک کرنے ہیں. تو جس دن آف ہوگا وہ آپ نے آف کرنے ہیں، بس سمپل. ٹھیک ہے، یہ آپ اوکے کرو گے. اب ایک کیلنڈر ہم اور بنائیں گے اور اس میں آف نہیں ہوگا، وہ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو، وہ آپ نے صرف کیورنگ کے لیے بنانے ہیں. کیا؟ دیکھو اس میں تو اس طرح ہوتے ہیں، ہم لوگ ایڈ کریں گے اس کے بعد جو کلاس ہے، مطلب وہ بھی بہت ضروری کلاس ہے، مطلب کتنے لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں بعض اوقات ایسا بندہ بھی آتے ہیں جو مطلب 8 آور پر ڈے تو نارمل بندے کے لیے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تھوڑے سٹینڈرڈ سے ہوتے ہیں، وہ 5 گھنٹے کے لیے آ سکتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے، تو اس کو تو آپ 8 گھنٹوں کے پیسے نہیں دو گے نا. تو اس کے لیے پھر آپ نے الگ کیلنڈر بنانے ہیں. مطلب جتنے بندے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ریکارڈ ہوگا، اس کا نام کیا ہے، موبائل نمبر کیا ہے، اور یہ کتنے گھنٹے کام کرے گا. تو ایک فائل پڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پیمنٹ پر ہاور کے حساب سے ہو رہی ہے. تو اگر آپ یہ ریکارڈ نہیں رکھو گے تو آپ جو بندہ 3 گھنٹے کام کرے گا اس کو بھی آپ 8 گھنٹوں کے دو گے. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا آپ نے بنانا ہے کیورنگ کے لیے. کس چیز کے لیے؟ مطلب میں ایڈ پہ کلک کروں گا، اینی ون پہ ڈبل ٹائم کلک کرو اور میں لکھ لیتا ہوں صحیح ہے. اس پہ کلک کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ موڈیفائی. پھر ورک ویک میں آنا ہے اور اس کے سب آپ نے اوکے. تو اس کے لیے مارچ کیا آپ آف کرو گے، وہ اپنی چھٹی نہیں دے رہا تو وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. اوکے، پھر کلوز. اب یہ کیلنڈر اس کو اسائن کرنے ہیں. کیا کرنے؟ مطلب یہ تو ہم نے ایڈ کر دیا، وہ اس کو پرائماویرا کو کیا پتہ ہے کہ کیورنگ میں کہاں ایڈ کروں، حسیب والا کس کو، یہ تو اس طرح اس کو تو پتہ نہیں چلتا. آپ نے پھر شو کرنے، مطلب ادھر آپ نے جرنل پہ کلک کرنے. اب یہ سپوز آپ کے پاس ہے فار ایگزامپل، اس کو میں تھوڑا سا بائی ڈیفالٹ کر دیتا ہوں. دیکھو اس پہ جب میں کلک کرتا ہوں حسیب، ادھر دیکھو رضوان کے نیم سے کچھ آ رہا ہے. یہ میں بھی کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ تھا، اس کو میں نے کیونکہ 8 سے ماشاء اللہ ٹیچنگ کرے 2008 سے ابھی تک، تو ایک سافٹ ویئر ہر بندے کو کرتے ہیں نا. لیکن ادھر آپ نے کون سا سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کو کنفرم ہے، مطلب حسیب. یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیلیکٹ. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی کہ پرائماویرا واحد سافٹ ویئر ہے یہ جو گارڈ پسند نہیں کرتا کہ بس کنٹرول لے کر اور سب کو اسائن کرو. اب اگر میں کنٹرول کے تھرو ایک الگ سیلیکٹ کروں، دیکھو یہ بٹن ہی آف کر دیتے ہیں. تو اس لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یا ترتیب سے کرنے ہیں. تو ابھی آپ غور کر سکتے ہو، اگر یہ میں نے زیادہ بنائے ہوتے تو بس 2-3 دن میں تو فضول میں آپ کی ایک کلک پہ لگ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑے کم بنائے. یہ آپ نے حسیب 1 by 1 کرنے. کیا کرنے؟ اب دیکھو یہ اس پہ کلک کرو گے، پھر ادھر آ جاؤ گے، پھر اس پہ کلک کرو گے، تو یہ کتنا ٹائم لے گا سوچو. اس پہ کلک کرنا ہے، پھر اس پہ کلک کرنا ہے. نہیں، یہ پھر آپ نے اس کا میتھڈ بھی سکھا دوں گا، لیکن آپ کوشش کرو کہ پہلے اس پہ آپ تھوڑا کور کرو. ٹھیک ہے. دیکھو یہ تو اگر آپ ادھر آ جاؤ نا کیلنڈر میں، تو دیکھو یہ حسیب لکھے، ادھر آپ کو کوئی بھی ایسا پوائنٹ نظر نہیں آئے گا رضوان کدھر ہے. یہ بھی میں نے آپ کا ایڈ کر دیا نا، تو دوسرے بندے کو جب میں پریکٹس کرواؤں گا تو پھر آپ کا آئے گا، کیونکہ آلریڈی وہ اسائن ہے. دیکھو یہ اپنے حسیب اسائن کر دیے نا. اب اگر آپ کے بعد کوئی بندہ آتے اور میں کیلنڈر بناتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں تو یہ تو آلریڈی اسائن ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا. باقی ایسا نہیں ہے کہ بس آپ ڈائریکٹ ادھر بنا دو گے تو ادھر دیکھو ادھر بھی کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب جو کیورنگ والے مطلب باقی سب تو نہیں کر سکتا، پھر وہ ٹائم مانگتے ہیں، لیکن کیورنگ کے لیے آپ نے
کدھر آنا ہے؟ کیورنگ کے لیے آپ نے جو میں نے دیا تھا یہ والا، اس کو ایڈ کرنا ہے. اب یہ سب آپ نے کرنا ہے، میں چھوڑ لو لیکن آپ نے کائنڈلی سب. اب کیونکہ اگر میں کروں گا تو پھر اسٹوڈنٹ بھی بور ہو جائیں گے، آپ بھی بور ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آپ نے کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ بار بار ہم ہر دن یہ ریپیٹ کرتے پھر بندہ بور ہوتا ہے. کبھی ایک کا فائل اوپن کرو، کبھی دوسرے کا فائل اوپن کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ فائل کو سیو کیسے کرو گے پرائماویرا میں؟ کیونکہ اس میں ایسا ڈائریکٹ آپ کو ہوگا پتہ، اس میں سیو نہیں ہے، دیکھو. تو اب سپوز آپ کا سینئر اسلام آباد میں یا لاہور میں یا دوسرے ملک میں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیے وہ مجھے تھوڑا سینڈ کرو تاکہ میں چیک کروں ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو اس میں تو سیو کا آپشن ہے ہی نہیں، تو اس کو ہم کیا سینڈ کریں گے؟ پکچر پہ تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا، پکچر میں کیا پتہ چلتے. وہ آپ کو کہے گا یار پرائماویرا کا جو کام ہے وہ مجھے سینڈ کرو فل. تو سیو اس میں ہے نہیں، تو پھر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ سیو کرنے کا طریقہ اب سیکھو، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ گھر میں پریکٹس کرو گے تو اس طرح سیو کرو گے، پھر مجھے دو گے تو ہم اسی سے آگے جائیں گے. تو نہ تم کنفیوز نہ ہم کنفیوز نہ اسٹوڈنٹ کنفیوز. تو ایکسپورٹ پہ کلک کرنے اور پھر نیکسٹ کرنے. کیا